فرمایا تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں اور تم زندہ ہو، تم باقی ہو، تمہارے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، ولا تنہرهما، ان سے ڈانٹ کر کے، ان سے بدتمیزی کے ساتھ کبھی بات مت کرنا۔ سارے زمانے کے لیے اچھے ہو تو کیا ہوا، اگر اپنے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہو، ماں باپ سے ادب سے بات نہیں کرتے، تمیز سے بات نہیں کرتے، تو تم اللہ کی نظر میں ایک اچھے انسان نہیں ہو، ایک اچھے مسلمان نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو، نمرتا کے ساتھ بات کرو، آدر کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، کومل سوبھاؤ کے ساتھ بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو۔ فرمایا تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، کے ساتھ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اس کا مطلب کہ عید میلاد مناؤ۔ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہا ہے تو اسے پوچھو کہ بھائی یہ آیت تجھے زیادہ پتا ہے یا ابو بکر صدیق کو زیادہ پتا تھی، عمر فاروق کو زیادہ پتا تھی، عثمان غنی کو زیادہ پتا تھی؟ جب انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیا تو تو کیوں لیتا ہے؟ اور تیسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا، میرے اگر بدعت سے بچنا ہے تو جس چیز کی نالج نہ ہو، جس چیز کی جانکاری نہ ہو، جس چیز کا علم نہ ہو، اس چیز کے پیچھے مت پڑیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی آپ کو جانکاری نہ ہو، جانکاری حاصل کیجئے، اور جب تک جانکاری نہ ہو، علم نہ ہو، اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، توحید کو اپنا لو، بہادر بن جاؤ گے۔ توحید ہمارے دل کو سکون دیتی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ جس کو توحید دیتا ہے اس کے سینے کو وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ توحید آپ کے سینے کو کشادہ کرتی ہے، آپ کو سکون عطا کرتی ہے۔ توحید دنیا میں امن و شانتی پیدا کرتی ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو توحید والے ہیں انہی کو دنیا میں بھی امن اور چین ملے گا، اور آخرت میں بھی امن اور چین ملے گا۔ اے مسلمان، تو اگر اللہ کی مدد چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ کی مدد آ جائے۔ آج امت کو نبی کا جشن یاد ہے، نبی کا مشن یاد نہیں ہے۔ نبی کی پیدائش کا جشن یاد ہے، نبی کا مشن یاد نہیں ہے۔ میرے ساتھ نبی صحابہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے مسکرائے، اور صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کی خوشبو بھی پہچان لیتے تھے۔ نبی آئے ہیں دروازے پر اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہوتی تھی، وہ بہت ڈوب کے نماز پڑھتے تھے، بہت گہرائی میں جا کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز میں انہوں نے محسوس کر لیا اللہ کے نبی آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، ابو بکر پیچھے آ جاؤ، ہمارا امام آ چکا ہے، امام اعظم آ چکا ہے۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اتموا صلاتکم، اپنی نماز کو مکمل کرو۔ یہ آخری نظر تھی جو صحابہ کرام پر نبی نے ڈالی تھی۔ اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا، اس کے بعد آپ نے صحابہ کو نہیں دیکھا۔